پچھلے خطبہ جمعہ میں یہود اور آل یہود کا مختصر سا تعارف پیش کیا تھا کہ اس دنیا کی بدترین اور غلیظ ترین قوم اگر کوئی ہے کہ جن کو نہ اپنے خون کا نہ اپنے باپ کا نہ اپنے مصلح جو ہیں اپنے خیر خواہ جو ہیں ان کا نہ ہی اپنے انبیاء کا اور حتیٰ کہ نہ ہی اپنے خالق کا ان کے اندر حیا اور ان کا احترام موجود ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس قدر یہ غلیظ اور بدترین قوم ہے، اور اس کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو جتنی نعمتوں سے، جتنے فضل سے، جتنے احسانات سے نوازا ہے، اور کتنے بڑے بڑے وہ ایک ایک احسان کتنا بڑا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کی یہ ناقدری اور اس قدر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنا رویہ اور انبیاء کے ساتھ غلط جو طور، تو یہ دنیا کی بدترین اور غلیظ ترین قوم ہے یہودیت۔ اسی طرح ان کی اس غلاظت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر اپنی لعنت، اپنی پھٹکار، ان کی زندگی کا جو مقدر ہے اس کو ذلت اور مسکینی کو بنا دیا ہے۔ لیکن دو وجہ سے یہ اس ذلت اور پستی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں، دنیاوی ان کو عزت کبھی نہیں مل سکتی، ہر جگہ یہ دنیاوی طور پہ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے۔ الا بحبل من اللہ، ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اپنی غلاظتیں، مکاریاں، یہ اپنی خباثتیں ترک کر کے اللہ کے راستے پہ اپنے آپ کو صرف کر دیں۔ اور دوسرا وحبل من الناس، یا پھر یہ اپنی مکاریوں سے لوگوں کو ورغلائیں، اپنی مکاریوں سے، اپنی چلاکیوں سے لوگوں کے اپنے طرف راغب کریں، اور لوگ ان کی پشت پناہی کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ دنیاوی طور پہ ذرا مضبوط ہو کے اس دنیا میں نمایاں ہو جائیں گے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا بحیثیت قوم یہ اپنی وہی مکاریاں اور چلاکیاں جو کہ شریعت کے اندر ہیلے کا نام رکھتی ہیں، وہ الفاظ کا ہیر پھیر، وہ طور طریقے، وہی جو بنی اسرائیل سے یہودیت کی طرف پلٹتے ہوئے ان کے حالات، کیا اسی کے اندر اس نے ساری امت کو دوبارہ ورغلانے کی کوشش تو نہیں کی؟ کیونکہ انہوں نے حبل من اللہ کو تو پسند نہیں کیا، جو اللہ کا راستہ تھا ان کا انتخاب نہیں کیا، تو ذلت ان کا مقدر تھی۔ تو پھر دوسرا راستہ ان کی مکاری کا تھا، وہی مکاری کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو سادہ لفظوں میں کہیں تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چلاک بنانے کی کوشش کی۔ وہ واقعہ بڑا مشہور قرآن نے جن کا بار بار ذکر کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا،
ہفتے کے دن تم نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ ہمارے رب کے لیے ہے، اس دن ہم اور کوئی کام کاج نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس دن میں تمہارے کام کاج پہ پابندی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احکام کی دھجیاں ہیلا سازی کے ساتھ اڑانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چلاک بنانے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس قدر غلیظ قوم ہے، مکار قوم ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کاروبار کرنے پہ پابندی ہے، ہمارا کاروبار شکار کا ہے، شکار جال کے ذریعے ہوگا، ان کو ہاتھوں میں پکڑا جائے گا، ان کو محفوظ کیا جائے گا اپنے گھروں میں، ہم یہ کوئی طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ ہفتے کے دن نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئی، مچھلیاں جو ہیں وہ باہر بھدکنا شروع ہوئی۔ ان کے دلوں میں خیال آیا اب مچھلیوں کو کیسے پکڑے، یہ ہیلا اور مکاری کے اوپر سوچے دوڑانا شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا ہے، جال نہیں ڈالیں گے، اس کو پکڑیں گے نہیں، ایسے کرتے ہیں پانی نکالنے سے، کھال بنانے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ اس نہر سے کھال بنائی، ادھر گھڑے کھود دیے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئی، بند لگا کے ان کو بند کیا۔ اتوار کا دن آیا تو وہ مچھلیاں پکڑ کے ان مچھلیوں کو ایسے پھر بیچنا فروخت کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہیلا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو اتنا غصہ آیا، فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا جاؤ بندر اور خنزیر ہو کے رہ جاؤ، رسوا اور ذلیل ہو کے رہ جاؤ، تم اتنے مکار ہو، اتنے چلاک بننے کی کوشش کرتے ہو ہیلے بازیوں کے اندر۔ تو یہی وہ کہ جو اللہ کے احکام کے ساتھ ہیلے بازیاں کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی تاریخ صحیح مسلم میں بیان کی ہے، فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، حرمت علیہم شحوم، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی کہ اس کو خریدنا نہیں ہے، بیچنا نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ تو فرمایا انہوں نے فجملوہا، اس کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے تو چربی منع کی ہے، لو اس کا تیل بن گیا، اس کی فلاں چیز بن گئی، اس چربی کو فباعوہا، اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم چربی نہیں بیچتے، ہم تو چربی کا جو ہے وہ تیل بنا کے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس قدر مکار قوم ہے، اللہ کے احکام کی دھجیاں بکھیرنے والے تھے، اپنی سوچ اور فکر سے شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہی طریقہ رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کی جا سکے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ اکرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے اور بیٹھ کے آپ سے آداب سیکھتے۔ ان آداب میں سے آپ نے ایک ادب یہ سکھایا تھا کہ تم نے جب بھی تم میں سے کسی ایک کو چھینک آئے تو اس نے کہنا ہے الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور پھر جس نے چھینک لی ہے وہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ یہودی بھی آ کے بیٹھ جایا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جان بوجھ کے چھینکنے کا پکھنڈ کرتے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر جان بوجھ کے چھینک لیتے اور پھر کہتے الحمدللہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے رحمت کی دعا کرے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے یرحمک اللہ۔ اور جب آپ یرحمک اللہ کہیں گے تو ہم ان کے ہیلے دیکھیں، چلاکیاں دیکھیں کہ ہم کہیں گے تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہودی لعنتی ہیں اور تمہارے نبی ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
اتنے مکار ہیں یہ، اس قدر یہ غلیظ قوم ہے، ان کی ساز سے سوچ سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو بڑا تیار ہونا ہے۔ عام نہ سمجھے یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے قرآن پہ اعتراض ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، تو نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا، آپ نے ان کو یرحمک اللہ نہیں کہنا، بلکہ جو جواب انہوں نے دینا تھا یہ کہیں الحمدللہ، تو آپ جواب میں ان کو کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم کیوں گمراہ ہوئے پھرتے ہو، تو یہ شرمندہ ہو کے چلے جاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے دقیق سوچ موجود تھی۔ آج ہمیں اتباع سنت میں رہتے ہوئے اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ اور فکر کے اوپر غور و فکر کر کے یہودیوں کی سازشوں کو سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے راعینا، اے اللہ کے پیغمبر ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہمیں مسئلہ نہیں سمجھ آیا۔ تو اب انہوں نے عین کے بعد یا کا اضافہ کیا، راعیون، جس کا معنی ہوتا ہے بکریوں کو چرانے والے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس بار بار آ کے کہتے راعینا راعینا راعینا، اے ہماری بکریوں کے چرواہے ہیں ہمارے غلام، نعوذ باللہ، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں ایک مجلس میں تھا، وہاں چند منافق اور یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں کہنے لگے دیکھا ہم وہ سمجھتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اور دیکھا ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنا خیال اپنے اوپر توجہ کی بجائے کہتے ہیں ہمارے بکریوں کے چرواہے۔ حضرت سعد فرماتے مجھے بڑا غصہ آیا، میں وہی مجلس سے اٹھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا کوئی سد باب کرے۔ جب میں آیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہی قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو۔ بے شک اس کا معنی بالکل درست ہے، لیکن یہ جو مکار ہیں یہودی ہیں، اس کو تروڑ مڑوڑ کے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ مڑوڑ کے یہ لفظوں کا معنی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمان بھی کسی طریقے سے اللہ کے گستاخ بن جائیں، انبیاء کے گستاخ بن جائیں۔ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کفر کروا دیں، اس کے لیے یہ مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دوں، آپ نے پچھلے جمعے پورے تقریباً پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں احتجاج دیکھا ہوگا۔ اب پورے پنجاب میں علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، پلے کارڈ لے کے بھی کھڑے تھے، لاؤڈ سپیکر پہ بھی اعلان ہو رہے تھے، حتیٰ کہ نمازوں میں قنوت کے درمیان بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ اسرائیل پہ لعنت بے شمار، اور دعاؤں کے اندر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے اے اللہ اسرائیل پہ لعنت کر۔ اب یہ اسرائیل کیا ہے؟ یہ مکار فراڈیے سمجھتے تھے، یہ کوئی عام نہیں، یہ نبیوں کے امام حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ، جن کا حیا اور احترام کرنا ہر مسلمان اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتا ہے، لیکن ان مکاروں نے اپنے ملک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ رکھ کے، اور مطلقاً لعنت اسرائیل ہوئی، مطلقاً جو ہے اسرائیل کے نام پہ بد دعائیں ہوئی، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بے شک ذہنوں کے اندر متعین بھی ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کسی خطے کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ موسیٰ رکھ دیا جائے، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد رکھ دیا جائے، تو کیا اس خطے پہ مطلق نام محمد لے کر کوئی بندہ اونچ نیچ کرے تو ہم اس کو گستاخ نہیں سمجھیں گے کہ بھئی اس کا نام تبدیل کیا جائے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے یہودیوں پہ لعنت کی جائے، اسرائیل پہ نہیں، یا وہ جو ریاست اسرائیل بنائی گئی ہے انہوں نے جس کو ریاست اسرائیل کا نام دیا ہے اس ریاست کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ان کی مکاری کہ ہر مسلمان جو ہے
اس کے اندر اپنے جذبات کے اندر آ کے مطلقاً اس طرح لعنت کرتا گیا، اور بعد میں علماء سے سوال ہوئے، شیخ جو ہیں علماء حرم نے بھی اس بات پہ پھر غور کیا اور باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ اس طرح مطلقاً یہ کرنا یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، بڑی مکار قوم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار سازشیں اور مکاریاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بنو قریظہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدعہدی کی، آپ ان کے پاس آئے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا جائے، انہوں نے ایک جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے ٹھیک ہے ابھی ہم مشورہ کر کے آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول اس مقام سے اٹھ جائیے، جلدی سے چلے جائیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ مکار قوم ابھی اوپر سے پتھر گرائے گی اور آپ کو کچلنے کی، آپ کو جو ہے آپ کے سر پہ پتھر مارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی اگر غزوہ خیبر پہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آپ کی روٹین تھی 3 دن جس علاقے میں آپ فتح کرتے جس علاقے کو، وہاں 3 دن تک ٹھہرتے۔ اچانک آپ کے پاس اطلاع آئی ایک عورت ہے یہودن، وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کی، ٹھیک ہے، اس کی دعوت کو قبول کیا۔ جب اس کے گھر پہنچے، اس نے بکری کا گوشت بنایا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چند صحابہ بھی ساتھ تھے، اس کو کھانا شروع کیا۔ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رک گئے، آپ نے فرمایا اس عورت کو بلایا جائے، اس کو بلایا، فرمایا صحیح بتا کہ تو نے اس گوشت کے اندر کیا ملایا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہے، زہر ملایا ہوا ہے اس گوشت کے اندر۔ اور ایک صحابی جنہوں نے اس گوشت کو کھا لیا تھا وہ اسی وجہ سے اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور اس کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا تھا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس ران نے، اس ہڈی نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے مت کھانا، میرے اندر اس ظالم نے زہر ملایا ہوا ہے۔ تو یہ اس قدر مکار قوم ہے، سامنے فتح ملی ہے، نظر آ رہی ہے، اللہ کے سچے نبی ہیں، کتابوں میں پڑھا ہے، پیش گوئیوں میں پڑھا ہے، سارا کچھ تسلیم کر لینے کے بعد تسلیم کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکاریاں، آپ کے ساتھ چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ چاہتے کیا ہے؟ لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں یہ ایمان سے کفر کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہ بار بار ضرب کاریاں لگا لگا کے تمہیں، حتیٰ کہ اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک تم جو ہے یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے۔ اور یہی لاڈ میں کالے نے کہا تھا جب نظام تعلیم کی بات ہوئی، اس نے کہا مسلمانوں کو ایسا نظام تعلیم دے کے جاؤں گا کہ اگر ان کے بچے اس نظام تعلیم کے اندر آ کے عیسائی نہ ہوئے تو کم از کم نظام تعلیم کا اتنا اثر ضرور ہوگا کہ ان کے بچے مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ آج ہم دیکھیں ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے، وہ اپنی چلاکی اور مکاریوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا ہے کہ ان کا مقدر ذلت ہے، قیامت تک یہ ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے وہاں 2 چیزیں بیان کی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ ہدایت قبول کر کے اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، یا لوگ ان کی مکاریوں میں آ کے ان کی پشتی بان بن جائیں گے۔ آج ان مکاروں کی پشتی بان بنتے ہوئے کہیں ہم وہ مسلمان تو نہیں ہیں۔ اور اگر سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں، باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اوپر کئی مرتبہ موضوع چھپ چکے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنے ہی اکاؤنٹ، سینکڑوں نہیں ہزاروں اکاؤنٹ اس طرح کے ہیں جو غیر مسلم چلا رہے ہیں۔ کسی کے خلاف کبھی کوئی پوسٹ لگا دی، کسی کے خلاف کبھی کوئی پوسٹ لگا دی، جب آپس میں مسلمانوں کا جھگڑا نہیں ہوا، دل ٹھنڈا نہیں ہوا، کتنے ہی آپ اپنے موبائلوں پہ نہیں دیکھتے قرآن کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، پاؤں اوپر رکھا ہوتا ہے، لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دے۔ یہ کون کر رہا ہے؟
کہ لعنت لکھ کے لو جی قرآن کی توہین کو ایک مسلمان پھیلا رہا ہے، آپ کو فلانے کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، نبی کا واسطہ، ایسے نہیں ملتے۔ ہم مسلمان اتنے نادان ہو چکے، کوئی کسی معصوم، کسی پاک ہستی کو گالی دے کے کہتا ہے آج بس لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دے۔ وہ بھئی مقصد کیا ہے آگے شیئر کرنے کا؟ میرے پیارے بھائیوں، ان کی سازشیں سمجھو۔ آج غور و فکر کرنے کا دور ہے، اپنے آپ پہ غور و فکر کیجئے معاملات کے، ان کی سازشوں کو سمجھے۔ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی گنہونی سازشیں کر سکتے ہیں، وہ آج میرے اور آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں یہ سوچنے کا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، وَلَن تَرْضَانْ كَالْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، فرمایا یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، حتیٰ کہ تم نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں ہو سکتے، ان کو کبھی سکون اور سوکھ کا سانس نہیں آ سکتا۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ان کے پشتی بان نہیں بننا، اس کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، خود اس میں غور و فکر کرنا ہے، ان یہودیوں کی ان سازشوں کو سمجھنا ہے، اور آپس کے اختلافات مٹا کر ایک قوم ایک جان ہو کر قرآن و سنت کے متبع ہو کر ہم نے دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے جو ان کا مقدر ذلت ہے اس کا ہم نے حصہ بننا ہے، جس کا ذریعہ اور نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ وقت آئے گا، عزت ان کے نام کہاں ہو سکتی ہے، فرمایا ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ اتنا یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی کسی دیوار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، کسی درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، چلے میں قتل سے بچ جاؤں، مجھے عزت مل جائے، عافیت ہی مل جائے، عزت تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو فرمایا یہ پتھر، یہ درخت آواز دے گا، یا عبداللہ، یا مسلم تعال الیہ، اے اللہ کے بندے یا مسلمان ادھر آ، یہ بد نصیب اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ، یہ دنیا کے مکار یہودی میرے پیچھے چھپے ہوئے، اقتلہ، آ اس کو قتل کر، میں اللہ کی مخلوق میں سے پتھر ہوں، درخت ہوں، مجھے بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ عافیت والی زندگی جی سکے۔ انسانیت کا درس اس مقام پہ اچھا لگتا ہے جس مقام پہ ان کے اندر انسانیت موجود ہو۔ جب شریعت نے یہ سمجھا دیا کہ قیامت کی دیوار تک ان کے اندر کبھی انسانیت نہیں آ سکتی، تو ان کے لیے نرم گوشہ کرنا، ان کے لیے جو ہے ان کے معاملات کو اپنے سینوں کے ساتھ لگانا، ان کے لیے اپنے جو زاویے ہیں ان کو کمزور کر دینا، یہ ایک مسلمان کے حق کی بات نہیں ہے۔ حبل من الناس نہ بنے، ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی ذلت اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اور ان کو یہ موقع دے رہے ہیں جو اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم ان کی سازشوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق ایک پورا جو ہے پلان تیار کریں، اس کے اوپر ایک جو ہے نظام تیار کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی کمیٹی بڑی بڑے، کوئی تنظیم بنی بڑے، اپنے آپ انفرادی طور پہ آپ ایک مکمل جماعت ہے، آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں، آپ دیگر معاملات کے اندر لوگوں کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ ایسی سازشوں کو ان کے سامنے ظاہر کریں اور اس کی روک تھام کے لیے جتنا آپ کردار پیش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سازشیں سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور اہل اسلام کو عزتوں سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی یہود اور اہل یہود کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں، ان کے مکر کو ان کے اوپر ہی ڈال دے۔ میرا اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خیر و عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔